تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکریوں کا چرواہا دور سے آ رہا ہے. فرمایا کہ اس کو بلاؤ، کھانے کی دعوت دو. اس کو لایا گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اس نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. عرب لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور بڑی سعادت سمجھتے ہیں. کہا کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ کہا بس آپ کو کہہ دیا نا، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. اس کو علم نہیں تھا کہ یہ صحابی جلیل سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح، کیوں نہیں کھاتے ہمارے ساتھ کھانا؟ دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، تم بکریاں چرا رہے ہو، صبح سے نکلے ہو، تمہیں پیاس بھی ہوگی، بھوک بھی ہوگی، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھا سکتا کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں. چونک گئے عبداللہ بن عمر. بکریاں، دوپہر، جنگل، صحرا، تڑپتا ہوا موسم، شدت اور حدت، 17 گھنٹے کا دن، بکریوں کا چرواہا اور روزہ. اللہ فرمانے لگے کہ نفلی روزہ ہے، چھوڑ دو، اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے نفلی روزہ چھوڑ دینا. اس نے کہا اللہ کے بندے، تو مجھے کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ تو مجھے دنیا کے 4 لقمے کھانے کے لیے روزہ تڑوانا چاہتا ہے؟ میں جنت کے کھانوں کا متلاشی ہوں. من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ باعد اللہ من جہنم مسیرۃ 70 عاما. حدیث مبارکہ میں ہے صرف ایک نفلی روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب بندہ رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے. فرضی روزوں کا تو کیا کہنا، خدا کی قسم ان کا تو اجر کسی کو پتہ ہی نہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ رب العزت کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہوتا ہے، میں ہی جانتا ہوں اس کا بدلہ کیا دینا ہے. کچھ فضیلتیں تو بڑی مشہور ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن روزے دار کو اس وقت خوشی کی انتہا نہیں ہوگی جب وہ حدیث مبارکہ کی روح سے دوسری خوشی پائے گا. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِندَ الْإِفْطَارِ وَفَرْحَةٌ عِندَ رُؤْيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں میسر آتی ہیں. ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، بھوک اور پیاس ختم ہوتی ہے، اسے عارضی سی خوشی نصیب ہوتی ہے. دوسری حقیقی، دائمی، ابدی اور عظیم ترین خوشی اسے تب ہوگی جب اللہ رب العزت اسے اپنا دیدار کروائیں گے. روزے دار کی بڑی فضیلت ہے. یہ شام جب ڈھل رہی ہوتی ہے نا، ہمارا مزاج ہے کوئی بات کرے اس کے منہ سے تھوڑی سی سمیل آ جائے تو ہم ذرا اپنا چہرہ بھی پھیر لیتے ہیں یا ہاتھ آگے کر لیتے ہیں. روزے دار کیا شے ہے؟ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. یہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی ہوا جس کو شاید دنیا دار کچھ نہیں سمجھ رہے بلکہ برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہوا کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. یہ روزے دار اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں. میں آج آپ کو ایک اور بڑی فتح کی حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں، آنے والے دنوں میں ذرا اس کا خیال بھی رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعَطَاءُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. جب رات آ رہی ہوتی ہے نا، اب رات آ چکی، ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو رات آ چکی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب رات آ رہی ہوتی ہے اللہ روزے داروں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات کر دیتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو وہ جہنم سے آزادی کا وقت ہوتا ہے ہماری پوری توجہ کھانے کی ہوتی ہے، پوری توجہ دسترخوان پہ ہوتی ہے، پوری توجہ ہماری ادھر لگی ہوئی ہے نا، اس وقت ذرا تھوڑا اس سے توجہ ہٹا دیں۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ ہمارے تو ویسے سیدھی بات ہے، دسترخوان رمضان میں زیادہ سج جاتے ہیں، ایک کھجور پکڑے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں، اذان ہونے والی ہے، سچے دل سے اللہ تو لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، اجرنی من النار، اجرنی من النار، اجرنی من النار، 3 دفعہ سچے دل سے اپنے اس صدقے دل سے یہ کلمات بول دو، یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے، جو آزاد کر دے، لوگوں کو بھی تو آزاد کر رہے ہیں، مجھے بھی آزاد کر دے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 دفعہ جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، جہنم خود بول کے کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو مجھ سے آزاد کر دے۔ فضیلت کا وقت ہے نا، بڑا مبارک وقت ہے۔ اور 3 دفعہ ساتھ یہ بھی بول دیا کریں یا اللہ مجھے جنت دے دے۔ رب تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں، عربی نہیں آتی اردو میں، اردو نہیں آتی پنجابی میں، جو آپ کی زبان ہے اسی زبان میں رب تعالیٰ سے مانگ لو۔ بلکہ ہم تو کہا کرتے ہیں اسے مسجع مکفع نثر کلام اور جڑے ہوئے کلمے نہیں چاہیے، جیسے آج کل مولویوں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے، لمبی لمبی دعائیں ملی ہوئی قنوت میں ہو رہی ہوتی ہیں، اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک چیز دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس دل سے مجھے پکار رہا ہے۔ وہ ایک نے بڑے ڈوب کے الفاظ بول دیے تھے، اللہ خوشی میں تھا نا، اس کی سواری گم ہوئی تھی، تو سواری جب اسے ملی نا، تو صحراؤں میں جو لوگ بدو ہیں نا، سفر کرتے ہیں، سواری کے اوپر پانی بھی ہے، دانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، لباس بھی ہے، اور سواری گم ہو جائے تو بندہ صحرا سے نکل نہیں پاتا۔ ہم عرب کے صحرا میں گھومتے رہے، نام و نشان ہی مٹ جاتے ہیں، ہوا چلتی ہے، جو نشان ہوتے ہیں گاڑیوں کے یا جانوروں کے چلنے کے وہ مٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اب نکلنا کس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سواری پہ تھا، سواری گم ہو گئی، اب ہوائیں چلتی ہیں، ریت اڑتی ہے، گلے کو پڑتی ہے، کب تک بندہ برداشت کرے؟ پیاس سے نٹھالو کہ بندہ گر پڑتا ہے۔ کہا وہ سواری تلاش کرتا رہا، نہیں ملی، آخر کار تھک کے گرا کہ شاید اب سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، آنکھ لگ گئی، اٹھا تو سواری سامنے کھڑی تھی، خوشی سے اس کی زبان سے یہ نکل گیا، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی یہ بات سن کے مسکرانے لگے، اس دل سے اس نے مجھے پکارا ہے۔ اسے الفاظ نہیں چاہیے، اسے انداز نہیں چاہیے، اسے تکلف نہیں چاہیے، تصنع نہیں چاہیے، بناوٹ نہیں چاہیے، دل سے تقوی اور پرہیزگاری چاہیے، اور دل کی آواز اس رب کو چاہیے جو تقوی، جو پرہیزگاری، جو خشیت، جو للہیت اور جو خوف خدا اس چرواہے کے دل میں تھا۔ میں نے اس لیے اس واقعے سے ابتدا کی۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے تو نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھانا نا، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے، ہم تیرے علاقے میں پھرتے ہیں، تو ہمیں کھانا کھلا۔ اس نے کہا میں آپ کو کیا کھانا کھلاؤں؟ کہا تمہاری ایک بکری پکڑ کے ہم ذبح کر لیتے ہیں، ذبح کر کے پکا لیتے ہیں، تیری طرف سے کھانا ہو جائے۔ اس نے کہا یہ بکریاں تو میری ہیں نہیں۔ کہا تیری نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے مالک کی ہے۔ کہا ریوڑ ہے، وادی بھری ہوئی ہے، جا کے اپنے مالک کو کہہ دینا ایک بکری ریوڑ سے بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا امتحان لے رہے ہیں، جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، دھوپ ہے، جون جولائی کی گرمی ہے، یہ روزے دار ہے تو ذرا اس کو دیکھے تھے صحیح، روزہ کوئی بھوک پیاس کا نام تو نہیں ہوتا نا، روزہ تو دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بڑا مشہور فرمان ہے، رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش ورب قائم لیس من قیامہ الا السہر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ آج میرے گروپ میں سوال آیا ہوا تھا کہ روزے کی حالت میں گیم کھیلنا جائز ہے؟ سبحان اللہ، ہم لوگ کیا کرتے پھر
یہ روزہ ہے، یہ روزے کا مقصد ہے، روزہ اس لیے آیا تھا۔ آنکھ کا روزہ رکھو، کان کا روزہ رکھو، زبان کا روزہ رکھو، دل کا روزہ رکھو، بدن کا روزہ رکھ، ہاتھ کا روزہ رکھ، پاؤں کا روزہ رکھ۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے الامساک، رک جانا۔ تیرے جسم کا ہر وجود اللہ کی نافرمانی سے رک گیا، اب تو اصل روزے دار ہے۔ روزہ رکھ کے سب کچھ کرتے پھرے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ آپ نے فرمایا رات کو قیام کرنے والے سوائے جاگنے کے کچھ نہیں پاتے، بہت کم ہوتے ہیں روزہ رکھنے والے۔ یہ تھا روزے کا۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، آپ کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، کون سا آپ کے مالک کو پتہ چلے گا؟ تو اسے تو پتہ نہیں تھا یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر جلیل القدر متبع سنت۔ اس نے اپنا منہ پھیرا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس نے کمر کر لی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اونچی آواز میں 3 دفعہ اس نے کہا این اللہ این اللہ این اللہ، مجھے چوری کی دعوت دینے والے، بتا میں مالک کو جھوٹ بول کے اپنی جان تو چھڑا لوں گا، اس وقت میرا رب کہاں ہوگا؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر ساری زندگی جب اس واقعہ کو یاد کرتے تھے نا تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے تھے این اللہ، لوگو اللہ کہاں ہے؟ بندہ بھیجا، پتا کیا یہ کون ہے، کس کا نوکر ہے۔ سفر سے واپسی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ملے، اس سے غلام بھی خریدا، بکریاں بھی خریدی، اور غلام کو کہا جاؤ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، بکریاں ساری کی ساری مجھے تحفے میں دے دیں۔ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تبھی تو میرے نبی نے کہا تھا، تبھی تو قرآن کی آیتیں کہتی ہیں دل سے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تنگیوں سے نکلنے کے رستے بھی بناتا ہے، رزق وہاں سے عطا کرتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں آتا کہاں کہاں سے رزق آتا ہے۔ تو روزہ ہمیں اصل میں یہ درس دیتا ہے، جب کوئی بھی نہیں دیکھنے والا تو کون دیکھتا ہے؟ یہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پانی یہاں تک جاتا ہے، نیچے کیوں نہیں جاتا؟ آج تصور ہے مجھے اور آپ کو، اسی لیے تو روزے کے اجر کو فرشتہ نہیں سمجھتا کتنا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، سب نے دیکھ لی، افطاری کروانے والا کی افطاری سب نے دیکھ لی، اللہ قبول کر لے۔ عمرہ، حج، صدقہ و خیرات، دیگر عبادتیں سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روزے کا سوائے رب تعالیٰ کے کسی کو پتا؟ اب تو رمضان ہے، تمہیں ہر ایک کو پتہ ہے، رمضان گزر جائے گا، آپ نے روزہ رکھا ہوگا، کس کو پتہ ہے آپ روزے دار ہیں سوائے رب تعالیٰ کے؟ اور ویسے ایک افسوسناک بات ضرور ہے، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن رب کے لیے ہی نہیں رہ جاتا۔ روزے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور میں جی آج روزہ رکھا تھا، گرمی بڑی ہوگی، تو نے کیوں بتایا تم نے روزہ رکھا؟ میں نے آج روزہ رکھا، مجھے بڑی بھوک لگ گئی ہے، تو نے کیوں بتایا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہے، بس اس کو اللہ کے لیے رہنے دیں۔ اور میں آپ سے التجا کروں گا، گزارش کروں گا، آرزو بھی کروں گا، تمنا اور دعا بھی کروں گا، آپ بھی اور میں بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے چھپے چھپے اعمال رکھیں جن کا سوائے رب کے کسی کو پتہ نہ ہو۔ جب کبھی مصیبت آئے تو وہ واسطہ ڈال دینا رب کا، اس عبادت کا، اس عمل کا، اس نیکی کا، اس بھلائی کا، اس خیر کا، اس اللہ کے لیے کیے ہوئے چھوٹے سے کام کا رب کو واسطہ دنیا میں بھی دے دو گے، اللہ مشکلوں سے نکال دیتا ہے، آخرت کو دے گے اللہ عذابوں سے نکال دے گا۔ رکھ لو اپنی زندگی میں کوئی عمل، آپ کو اور آپ کے رب کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا نا، وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، ہم چھوٹے تھے تو یہ اسلامیات کی کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا، اب ہمارا نصاب تعلیم ہی بیڑا غرق کر دینے والا بن گیا نا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا واقعہ ہے، یہ قصہ ہے۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے،
طوفان کی سی کیفیت تھی، آندھی بارش کی موسم بن رہا ہے، وہ دوڑ کے غار کے اندر گئے تو اوپر سے غار وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اس کا پورا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اب کون اٹھائے اس پتھر کو؟ ہم بلتستان جا رہے تھے، لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو پتھر گر گیا، 18 گھنٹے لگے پھر اس کو صاف کرنے کے لیے۔ او کرین کہاں سے آئی، پھر اس نے گرایا، پھر واپس گئی، پتھر ہے، کون اس کو ہٹائے؟ ایک نے کہا یا اللہ تجھے پتہ ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، دودھ دو کے لاتا ہوں، سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ تجھے پتہ ہے ایک دن میں لیٹ ہوا، میں آیا، والدین سو گئے تھے، میں نے دودھ دوہا، پیالہ ہاتھ میں رکھا، والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، میں ان کو اٹھانا بھی نہیں چاہتا تھا، بچوں کو پلانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بلکتے ہوئے بچے میرے قدموں پہ گر رہے تھے، لیکن مجھے گوارا نہیں تھا کہ میرے والد سے پہلے بچہ پی جائے، میری والدہ سے پہلے میری بیٹی پی جائے۔ اللہ تو جانتا ہے فجر کی اذانیں ہوئی تھی، اذان سن کے والدین اٹھے تھے، بچے بلکتے ہوئے میں نے سلا دیے تھے، لیکن تیری رضا کی خاطر میں نے اپنے باپ پہ کسی کو ترجیح نہیں دی، میں نے والدہ پہ کسی بیٹے کو بیٹی کو ترجیح نہیں دی۔ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، وہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے تیرے، اور تو جانتا ہے میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج تو ہی ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دینے والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ رب العزت نے ان کے لیے تھوڑا سا رستہ کھول دیا، لیکن نکلنے کا ابھی نہیں۔ اللہ دوسروں کی بھی سننا چاہتا تھا۔ دوسرا اٹھا تو اس نے کہا اللہ تجھے پتہ ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، اور اس سے میں اپنے برے ارادے ظاہر کر چکا تھا، اس نے 1000 دینار مانگا مجھ سے، میں نے اکٹھا کیا، میں نے اس کو دے دیا، پھر خلوت تھی، کوئی نہیں تھا، ہم دونوں تھے، بے لباس تک ہو گئے تھے، تب جا کے اس کی زبان سے نکل گیا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ یہاں پہ خدا کی قسم امتحان ہوتا ہے جوانی کا، یہاں امتحان ہوتا ہے آزمائش کا، یہاں امتحان ہوتا ہے خواہش کا، یہاں پتہ چلتا ہے تقویٰ کیا ہے، یہاں پتہ چلتا ہے للہیت کیا ہے، یہاں علم ہوتا ہے خشیت کیا ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کس کے دل میں رب کا ڈر ہے۔ کہا اللہ اس نے تیرا نام لیا تھا، میں وہیں سے کھڑا ہو گیا، میں نے اس گناہ سے توبہ کی، اس کو 1000 دینار بھی دے دیا، تجھے پتہ ہے وہاں سے میں کسی اور کے ڈر سے نہیں تیرے ڈر سے کھڑا ہوا تھا، اللہ میں تیرے لیے تھا، تو آج مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ پتھر تھوڑا سا اور رکھ گیا۔ ایسے ہم لوگ کسی کو پتہ نہ ہو۔ اور تیسرا تو کمال تھا، اس نے کہا اللہ میرے پاس ایک مزدوری کرنے والے نے مزدوری کی، وہ ایک دن کی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا، میں انتظار کرتا رہا، میں نے اس کی ایک گائے خرید لی، گائے بڑھتی بڑھتی ایک ریوڑ بنا، بہت سی گائیاں اللہ نے دے دی، ایک عرصے بعد وہ مزدوری لینے واپس آیا تو میں نے کہا یہ سارا کے سارا ریوڑ ہی میرا ہے۔ میں نے کہا مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں مذاق نہیں کرتا، یہ تمہارا ہے لے جاؤ۔ کہا بھائی میری ایک دن کی مزدوری ہے، کیا مذاق کر رہے ہو؟ کہا تیری مزدوری سے ہی تو میں نے گائے لی تھی، اسی کے بچے ہیں، یہ اسی کے ریوڑ ہے، یہ اسی سے پلا ہے، یہ سب کچھ وہیں سے نکلا ہے، یہ سارے کا سارا تیرا ہے۔ اللہ میں نے اپنی محنت بھی تیری خاطر اسے دے دی تھی، میں نے بڑا اس پہ سرمایہ بھی لگایا تھا، تیری خاطر میں نے اسے دے دیا۔ اللہ اگر تو جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، آج ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کے بعد سے پتھر کو ہٹا کے ان کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ کوئی تو عمل ہو، ہم تو یار دنیا کی خاطر ایمان بیچتے ہیں خدا کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں عمل کر لو، عمل کر لو، عمل کر لو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر تو صبح کو مومن، صبح کو مومن تو شام کو کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں پہ لوگ اپنے ایمان بیچ ڈالیں گے، نہیں کروڑ کیا ارب کیا، دنیا پوری ہونا چاہیے، ڈٹ کے کھڑے ہو جائے، یہ ہوتا ہے اصل۔ روزہ بھی ہمیں یہی طرح سے دیتا ہے، روزہ ہمیں سمجھاتا بھی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے سیدنا بلال امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پوچھنے لگے
بلال ایک بات بتاؤ گے؟ کہا جی امیر المومنین پوچھیں۔ کہا وہ تیرے مالک تیرے نیچے جو آگ کے انگارے بچھاتے تھے وہ کیسے بجھتے تھے؟ کہا امیر المومنین میرے خون سے بجھتے تھے۔ کہا اچھا، کمر سے کپڑا ہٹاؤ گے؟ وہ کمر دیکھنا چاہتا ہوں جس کمر نے اللہ کے لیے بہت کچھ برداشت کیا۔ بلال کہنے لگے امیر المومنین آپ میرے حاکم ہیں، میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں، میرے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، آپ کا حکم ماننا میرے لیے لازم ہے، لیکن خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری کمر نہ دیکھیں۔ میں کیوں؟ کہا یہ کمر میں نے قیامت کے دن اپنے رب کو دکھانی، آج تک میں نے کسی کو نہیں دکھائی، یہ رب کو دکھاؤں گا، حساب ہوگا، یہ کمر پیش کر دوں گا جس کمر نے آہت آہت کے الفاظ بولتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ کے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا تھا۔ امید ہے اللہ میری کمر دیکھ کے مجھے معاف کرے۔ کہا نہیں یار، بہت سنا ہے میں نے۔ کہا چلیں، اتنا عرض ہے، آپ کمر سے کپڑا نہیں اٹھائیں، آپ ہاتھ داخل کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ عمر ہے، جری ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، خلیفہ ہے، شیطان بھاگتا ہے، کیسر و کسرا کانپتے ہیں، قوت تھی، ہیبت تھی، طاقت تھی، جرت تھی، ایمان تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب عمر فاروق نے بلال کی قمیض میں ہاتھ ڈالا چیخ نکل گئی اور کہنے لگے او بلال تیری کمر میں تو کہیں گوشت نظر ہی نہیں آ رہا، ہڈیاں ہی ہڈیاں۔ کہا اسی لیے تو کسی کو کبھی دکھائی نہیں۔ میرے بھائیوں کچھ اخلاص ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ہم تو خدا کی قسم اپنے عملوں کو یہیں پہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں سے حاجی صاحب لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھتے ہیں، تصویریں پہلے ہی فیس بک پہ آئی کھڑی ہوتی ہیں۔ کیوں ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں؟ نیکی کر اس رب کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میری حج، صدقات، خیرات، امانتیں، ریاستیں، عبادتیں، سخاوتیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے علاوہ میرے اور آپ کے دل میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے، تب جا کے خدا کی قسم کامیابی ہے، کامیابی ہے۔ اور روزہ ہمیں درس بھی یہی دیتا ہے، روزہ ہمیں سبق بھی یہی دیتا ہے، روزہ ہمیں سکھلاتا بھی یہی ہے۔ کرنے کو باتیں تو خدا کی قسم بڑی، لیکن میں انشاءاللہ 20 منٹ سے اوپر نہیں جاؤں گا، 40 منٹ کی گفتگو ہے۔ ہم دو واقعہ کی طرف اشارہ کیا کرتے ہیں۔ لوگ کچھ دھوکہ بھی کھاتے ہیں، کر کر کے نہ گناہ، کر کر کے اپنی مرضیاں، اپنی خواہش، اپنی من چاہی، اپنی من مرضی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، وہ بخش ہی دے گا۔ اس نے وہ کتے کو پانی پلانے والے کو بھی تو بخش دیا تھا، اس نے وہ 100 کے قاتل کو بھی بخش دیا تھا، لیکن ہم اشارہ کیا کرتے ہیں وہ کتے کو پانی پلانے والا بھی اگر بخشا گیا ہے نا، وہ اسی نقطے پہ بخشا گیا ہے، دل سے تھا، دل سے، ریاکاری نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا، شہرت نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی تمنا نہیں تھی، کوئی آرزو نہیں تھی، کوئی چاہت نہیں تھی، کوئی شہرت کا دل داتا نہیں تھا۔ وہ پانی پی کے نا خود نکلا ہے کنویں سے، گرمی کا موسم تھا نا، بڑی شدت کی گرمی تھی، اترا کنویں میں پانی پیا تو باہر نکل کے کیا دیکھتا ہے؟ ایک کتا پیاسا ہے اور گیلی ریت پہ منہ آ رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں خیال، میرے اور آپ کے دل میں آنا چاہیے، بس دل سے اٹھے، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہاں سے کرو گے، خلوص سے کرو گے، اخلاص سے کرو گے، رضائے الہی کے لیے کرو گے، تو میں تو پنجابی میں کہا کرتا ہوں کخ بھی لاکھ ہے، اور اگر کوئی اور ہے نا تو لاکھ بھی کخ ہے، کوئی شے ہاتھ نہیں آئے گی، سارے اعمال ہوا میں اڑ جائیں گے،
اللہ ریاکاروں کو قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. تم نے کس کے لیے کیا تھا؟ بلکہ حدیث تو انسان پڑھے سنے اور سنائے تو لفظہ پر الزام ہو جاتا ہے، پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے. جہنم کو قیامت کے دن جب کھولا جائے گا نا تو وہ باندھے ہیں. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی اس کی آگ ایک دوسرے کو کھائی جا رہی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اشتقت النار الی ربیہا فقالت یا ربی ان بعضی اکل بعض، اللہ میں تو ایک دوسرے کو کھائی جا رہی ہوں، مجھے کوئی سانس لینے کی اجازت دے دے. ایک چھوٹا سا کہتے ہیں سوراخ ہے جس سے جہنم سانس باہر کو پھینکتی ہے تو جون جولائی کی گرمی گردش کرتی ہے. کھول کے جہنم کو سب سے پہلا شخص جو جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تسخروا بھی جہنم، الفاظ ہیں حدیث کے، شعلہ دیا جاتا ہے، بھڑکایا جائے گا. ایسی آگ میں جب کوئی چیز گرے گی، اللہ اکبر، تکاد تمیز من الغیظ، قرآن کہتا ہے غصے سے پھٹنے لگ جائے گی جہنم. تو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جانے والا کون ہے؟ میرا قاری صاحب، حافظ قرآن، قاری قرآن. دوسرا سخاوتیں کرنے والا، تیسرا جہاد کرنے والا. اللہ بلائیں گے، ہاں بتا کیا کرتا رہا دنیا میں؟ کہ اللہ تیرا قرآن، تیرا کلام میں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا رہا، تیرے قرآن کی خدمت میں زندگی گزاری. اللہ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک دعا کرو سچے دل سے، اکیلے بیٹھ کے. قیامت کے دن جب ہمارا عمل پیش ہونا تو آگے سے رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے تو سچ بول رہا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لوگوں کے عمل پیش ہو رہے ہوں گے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہوگی، کذبتا کذبتا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے. زیادہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے تراویحیں پڑھائی ہیں، میں نے کلاسیں پڑھائی ہیں. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہے، تو نے اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. انہوں نے کہہ دیا اب تیرے لیے میرے پاس سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں. دوسرا یاد ہے، میں نے تو صدقہ کر کر کے افطاریاں کروائی، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا. اللہ کہے جھوٹ بول رہے، تو نے اس لیے کیا لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس تو تیرے لیے کچھ نہیں ہے. تیسرا کہے گا اللہ میں نے تو لڑ لڑ کے اپنی جان ہی تجھے دے دی، تیرے رستے میں جان تک قربان کر دی. اللہ فرمائے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تیری بہادری کے قصے دنیا میں مشہور ہو جائے، وہ ہو گئے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. سیر اعلام النبلاء ایک سیرت کی بڑی مایا ناز کتاب ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا، اب دیکھیں جس کے عملوں میں اخلاص ہو کیا کرتا ہے، دیہاتوں میں گھومتا ہے، نابینا کوئی آ جاتا نہ تو اسے پکڑ کے لے آتا اپنے پاس، اپنی مسجد میں نابینوں کو حفظ کرواتا ہے. یہ بھی آدموں کا ہے. ویسے روزہ تو اس کا بھی درس دیتا ہے. ہمارے اندر لوگوں کے لیے خیر کے جذبے اٹھنے چاہیے. کوئی نبینا جا رہا ہو اس کا ہاتھ پکڑ لیا کریں، کوئی ضعیف جا رہا ہے اس کا سامان پکڑ لیں، کسی کے کام آ جائیں. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع مکفوف 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبی. کسی نبینے کے ساتھ صرف 40 قدم چل لو، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے. یہ عمل ہے اللہ کو بڑے پسند. اپنے لیے تو سب بھی جیتے ہیں اس دنیا میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. لاتا ہے نبینے کو حفظ کروا دیتا ہے، اس کو لاتا ہے حفظ کروا دیتا ہے، اس کو لاتا ہے حفظ کروا دیتا ہے. بہت ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے. ایک اور بھی دعا کریں، راتیں آ رہی ہیں بڑی مبارک. اللہ کے حبیب سے سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر اگر مجھے مل رہی ہو تو میں کیا پڑھوں؟ تو آتی ہے نا سب کو، نہیں آتی تو آج یاد کر کے جائیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا.
فاعف عنی، اکیلے فاعف عنی، سب ہو تو فاعف عنا۔ یا اللہ تو معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے، معاف کر دے، میرا حساب آسان کر دے۔ یہ دعا آج سے اپنی زبانوں پہ جاری کر لیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہر بندے کا حساب ہے، اللہ کے سامنے ہے، اکیلا آئے گا، یاتینا فردا، قرآن کہتا ہے ساتھ کوئی نہیں جو تیری سفارش کر لے، جو تیری بات کر لے، جو تجھے بچا لے، جو تیرے لیے کوئی مقدمہ پیش کر دے۔ وہاں تو اکیلے اکیلے رب کے سامنے جانا ہے نا، بس وہی نکلے گا جس کا حساب آسان ہے۔ اللہ کے حبیب کی زوجہ محترمہ صدیقہ بنت صدیق رات کو اٹھی، بستر پہ ہاتھ لگایا تو اللہ کے نبی نہیں، اللہ دل میں خیال آ گیا عورتیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے۔ اٹھی، اندھیرے ہوا کرتے تھے، رات کو لالٹینیں نہیں جلاتے تھے، وہ چھوٹا سا گجرا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، یوں کر کے ہاتھ پھیرتے پھیرتے کہتی ہیں میرا ہاتھ اللہ کے حبیب کے دونوں قدموں پہ لگا اور اب سجدے میں نے کان لگایا کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اللہم حاسبنی حسابی یسیرا، اللہم حاسبنی حسابی یسیرا، اللہم حاسبنی حسابی یسیرا۔ یا اللہ میرا حساب آسان کر دے، حساب آسان کر دے، حساب آسان کر دے۔ اللہ کے حبیب نے چند ایسے لوگ بھی بتائے ہیں، خدا کی قسم کتنے خوش نصیب ہوں گے ان کو اللہ بلائے گا نا۔ بعض لوگوں کا کیا، سب لوگوں کا حساب سب کے سامنے ہے، جرم سب کے سامنے بیان ہوں گے، جرموں کا اعتراف سب کے سامنے ہوگا، ضلالت اور رسوائی گلے میں پڑی ہوئی ہوگی، منازع الموازین القسط، ان کے صحیفے گلے میں لٹکے ہوں گے جن کے اوپر اعمال لکھے ہوں گے، لیکن کچھ خوش نصیب وہی جو دل سے کرتے تھے، اخلاص تھا، روتے تو اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے، مانگتے تو اکیلے رات کو اٹھ کے اللہ سے۔ ان کو اللہ کیا کرے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ ان کو پردے میں لے کے حساب لے گا، پتہ نہیں چلنے دے گا یہ کون ہے، لے کے جعلہ فی کانا فی، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اس کو پردے میں کرے گا۔ اور اگلی مزیدار بات کیا ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا اعرضوا علی الصغار ذنوبہ، میرے اس بندے کے چھوٹے گناہوں سے شروع کرو اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ ہماری زندگی میں بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچا لے۔ یہ لرز جائے گا، یہ ڈر جائے گا، پریشان ہو جائے گا، چھوٹے گناہوں سے بات شروع ہو گئی ہے، آگے تو بڑے بڑے بھی ہیں۔ اللہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اس سے اعتراف کروائے گا۔ یہ ہر دفعہ کہے گا اللہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، ڈر بھی رہا ہے، کام بھی رہا ہے، لفظ بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے، ابھی فیصلہ ہوگا مجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ چھوٹے عملوں سے بات شروع ہوئی ہے، میرے بڑے بڑے پاپ ہیں، پوپ ہیں، میں نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے، بنے گا کیا؟ لیکن تھا اخلاص والا، تھا ڈرنے والا، تھا تقوی والا، انسانیت کا تقاضا تھا، گناہ کر بیٹھا، اللہ پردے میں رہ کے اس سے گناہوں کا اعتراف کرواتے چلے جائیں گے، اور آخر میں فرشتوں کو کہیں گے جب اس کے سارے صغیرہ گناہ ختم ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیا، نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ میں نے جن گناہوں کو دنیا میں معاف کیا تھا، آج ان گناہوں کو دوبارہ بیان کرتے ہوئے میں رب کو شرم آتی ہے۔ سترتھا فی الدنیا غفرتھا فی الآخرہ، میں نے جو تیرے دنیا میں بخشے تھے آج میں سارے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سنے گا نا اللہ نے میرے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل دیے، تو جلدی سے بول کے کہے گا اللہ میرے بڑے بڑے بھی ہیں، اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی تو صحابہ کہتے ہیں آپ اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی، ابھی کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، مر رہا ہے، جہنم کے لیے سوچ رہا ہے، اب اتنا جرت میں آ گیا، اتنا بہادر ہو گیا، اتنا رب سے فری ہو گیا، اب چاہتا ہے میرے بڑے بڑے عمل بھی پیش ہوں اور سارے کے سارے اللہ نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت میں درجے بنا کر، لیکن اسے کیا پتا وہ اللہ نے پیش ہی نہیں کرنے، ان کے بغیر ہی اللہ اسے جنت کی اعلیٰ ترین مقام دینے والا ہے، اس کو اللہ نے کھڑا کیا۔ تو کیا کرتا تھا؟ یا اللہ میں نبیوں کو حفظ کرواتا تھا، کیا حفظ کرواتا تھا؟ تیرا کلام اللہ کے لیے پڑھ کے سنا، کون سا میرا کلام لوگوں کو حفظ کرواتا ہے؟
یہ شروع کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں پہنچے گا اللہ فرمائیں گے وہ جنت تیرا انتظار کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ میری جنت کی طرف. صدقتا، تو سچ کہہ رہا، تو نے جو عمل دنیا میں کیے تھے تو عملوں میں سچا تھا، اخلاص تھا تیرے اندر، جا میری جنت کا تو مہمان ہے. تین ایسے سن کے اللہ جنت کا فیصلہ کر رہا ہے، یہاں پورے آپ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک رہا ہے. فرق کیا ہے؟ اسی کا فرق ہے. ہم بات سمجھایا کرتے ہیں، سمجھایا تو کیا، ہم تو سبق سنایا کرتے ہیں. اسلام کے لیے جتنی مارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار، یاسر، خبیب، خباب، زنیرہ، ان لوگوں نے کھائی ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے تو نہیں کھائی ہے. لیکن صدیق کا پہلا نمبر کیوں ہے؟ صدیق کیوں پوری کائنات سے افضل ہے؟ اس لیے کہ جس دل سے ابوبکر صدیق نے مانا کائنات میں کسی نے نہیں مانا. اس لیے یہاں سے نکلو، یہاں سے بدلو، یہاں سے سوچو، یہاں سے کرو. اس نے جو کتے کو پانی پلایا تھا نا، 3 منٹ باقی ہیں، بات ختم ہے. پانی پی کے نکلا، کتا دیکھا، دل میں خیال آ گیا میں نے اب نیکی کر دی ہے اس کے ساتھ، میں نے تو پانی پی لیا، یہ بیچارہ کیا کرے گا، یہ تو نہیں اتر سکتا کنویں. دوبارہ سے اترا. پانی بھرنے کے لیے چیز کوئی نہیں ہے. لوگ واقعہ تو آرام سے بیان کر دیتے ہیں نا کہ گیا جنت میں، ایویں نہیں گیا، ایسے گیا. اب کرے کیا، پانی کس چیز میں بھرے؟ لیکن جب رب کو راضی کرنا مقصود ہو تو انسان اپنی میں نہیں دیکھتا. اس لیے اپنا جوتا اتارا، جوتا پانی سے بھرا. اب ایک ہاتھ میں جوتا ہے، دوسرے سے چڑھا نہیں جا. اللہ اکبر. اس نے وہ جوتا منہ میں رکھ دیا. حدیث کے الفاظ ہیں، جوتا اس نے منہ میں رکھا ہے، کوئی رکھ کے دکھایا ہم میں سے، ہم واقعہ تو بیان کرتے سنتے ہیں لیکن اس کی روح تک نہیں پہنچتے. رب کو راضی کرنے کے لیے خود کو اتنا گرایا کہ کتے کو پانی پلانے کے لیے اپنے ہی جوتے کو منہ میں تھاما ہوا ہے. بس اسی کو ہی تو اللہ نے دیکھا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کتے نے پانی کے اوپر زبان لگائی، اللہ نے اس کے عمل کی اتنی قدر کی کہ فوراً ہی اس کے گناہ معاف کر کے جنت کا فیصلہ کر دیا. یہاں سے کرو گے، انسانوں کے ساتھ کرو تو اللہ کتنا راضی ہو جائے گا. وہ تو کتا تھا بھائی. ابن قیم نے کمال چیزیں لکھی ہیں. وہ کتا تھا، وہ اس کا تھا بھی نہیں، اپنا نہیں تھا، قیمتی بھی نہیں تھا، شکاری بھی نہیں تھا، کتا تھا، آوارہ تھا. اس سے کوئی امید بھی نہیں تھی، اس نے کوئی شکریہ کے کلمات بھی نہیں بولنے تھے، کل کو اس سے ملاقات بھی نہیں ہونا تھی، اس سے کوئی لین دین نہیں تھا. ایک ہی خواہش تھی، میرا اللہ راضی ہو جائے، بس وہ ہو گیا. ایسے ہم کریں گے نا، رمضان ہمیں یہی درس دیتا ہے. اور وہ جو 100 قتل کر کے گیا ہے، میں اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں. اس نے پوچھا، واقعہ مشہور ہے، 99 کا قاتل تھا، مولوی نے کہا تو نہیں بخشا جائے گا، اس نے اس کو بھی اڑا دیا، 100 مارے گئے. کسی اللہ والے سے پوچھا، اس نے کہا تیری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، شرط ہے یہ علاقہ چھوڑ دے، یہ دوست چھوڑ، یہ بہنی چھوڑ، یہ سجن چھوڑ، یہ محفل چھوڑ، یہ مجلس چھوڑ، اپنے یہ حالات بدل، نیکوں کی طرف نکل. وہ فلاں بستی ہے نیکوں کی ہے، وہاں چلا جا، بقیہ زندگی وہاں پہ گزار، اللہ تیرے سارے ہی گناہ بخش دے گا. میں بھی آپ آج سے یہی کہوں گا، بدل لو اپنے آپ کو، بدل لو. دوست چھوڑ دو، بیلی چھوڑو، مجلسیں چھوڑو، محفلیں چھوڑو، یاریاں چھوڑو. سب سے گندی یاری اس کی ہے، اس کو چھوڑ دو. انٹرنیٹ چھوڑ دو، فحاشی ہوئی جاتی کی چیزیں دیکھنا چھوڑ دو. تب جا کے یہاں سے بدلو گے تو اللہ رب العزت کی نظریں یہاں آئیں گی. اور اللہ گندے دلوں پہ نظر نہیں ڈالتا، سچے سچے مخلص نکھرے ہوئے دلوں پہ اللہ نظر رکھتا ہے. اب اس کا بھی یہی واقعہ ہے بھائی، سیدھی بات ہے. اس نے اپنے آپ کو بدل دیا، توبہ کر لی، بیلی چھوڑ دیے، مجلسیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے نیکوں کی بستی کی طرف رواں تھا کہ اسے موت آ گئی.
اللہ اکبر، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے، 100 کا قاتل ہے، ہم جہنم میں لے جائیں گے، کہا نہیں نہیں نہیں، اب تو بدل گیا تھا اور دل سے بدلا تھا، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہ، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم زمین کو ماپ لو، قتل کر کے آ رہا ہے وہ قریب ہے تو جہنم والے اٹھا لو، جدھر جا رہا ہے وہ قریب ہے تو جنت والے اٹھا لو، جگہ تو یہی کم تھی، ابھی تو قتل کیا تھا، زمین یہ تھوڑی تھی۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ دیکھیے، اللہ کے حبیب نے اگلی زمین کو حکم دیا، التئمی، سپڑ جا، تو سپڑ، کتنی سپڑی؟ ایک بارش، کیوں؟ ایک بارش کیوں؟ مربع نہیں، ایکڑ نہیں، مرلہ نہیں، کلومیٹر نہیں، کئی کلومیٹر نہیں، رب کا حکم تھا نا، کلومیٹر سکڑتی، مربع سکڑتی، ایکڑ سکڑتی، مرلے سکڑتی، ہاتھ سکڑتی، ایک بالش کیا ہے، یہی بالش اس کی جنت ہے۔ یہ فرشتے کو دیکھ کے جب گرا تھا نا، تو اس نے نیکوں کی بستی کے قریب ہونے کے لیے سینے سے زور لگایا تھا، وہ زور ایک بار اس طرح لگا تھا، وہی اس کی بخشش کا ذریعہ تھا۔ آج عمل کرو تو اسی دل سے